تہران کی فضاؤں میں اٹھا یہ دھواں صرف آگ کا نہیں بلکہ ایک نئے انقلاب کی علامت ہے۔ وہ ملک جو 45 سالوں سے ایک سخت گیر اسلامک نظام کے سائے میں تھا، آج اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ خواتین سڑکوں پہ حجاب کو آگ کے حوالے کر رہی ہیں اور سپریم لیڈر کی تصویریں سر عام جلائی جا رہی ہیں۔ کیا ایران ایک بار پھر سیکولر ماڈرنزم کی طرف لٹنے والا ہے؟ جو چنگاری صرف مہنگائی اور اقتصادی دباؤ سے بھڑکی تھی، وہ اب رجیم چینج کے علاوہ بن چکی ہے۔ تہران کے تاریخی گرینڈ بازار سے شروع ہونے والی یہ ہڑتال اب 111 ڈسٹرکٹ تک پھیل چکی ہے۔ لوگ اب صرف سستی روٹی نہیں بلکہ مکمل آزادی مانگ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک عوامی تحریک ہے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ اسرائیل اور یو ایس رجیم چینج کے لیے اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکا جا سکے۔ ایک ایسی کٹ پٹلی گورنمنٹ لانے کی تیاری ہے جو زائنسٹ کے اشاروں پہ ناچے گی، جہاں مذہب پیچھے اور مغربی تہذیب آگے ہوگی۔ لیکن جو آج ایران ایسا دکھتا ہے وہ آج سے 45 سال پہلے کچھ ایسا دکھتا تھا۔ پرانی تصویریں گواہ ہیں کہ تب لڑکیاں ویسٹرن آؤٹ فٹ پہنتی تھیں، مرد اور عورت ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام تھا اور تعلیمی اداروں میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ مگر پھر اسی عوام نے 2500 سال پرانی بادشاہت کو اٹھا کر پھینکا اور آیت اللہ خمینی کو اس طرح آنکھوں پر بٹھایا۔ تو پھر آج وہی عوام واپس اسی ماڈرنزم کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے جسے انہوں نے خود ٹھکرایا تھا؟ ایران کی اس حیرت انگیز تبدیلی کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایران کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ امام خمینی کون تھے اور انہوں نے کس طرح 2500 سال پرانی ایران میں بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ اس سنجیدہ سفر میں رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے، اور چلیے آج سے 45 سال پرانے ایران میں۔ یہ 1925 کا سال تھا جب ایران کی تاریخ نے ایک خونی کروٹ لی۔ ایک فوجی آفیسر رضا شاہ نے قجر خاندان کی صدیوں پرانی حکومت کا تختہ الٹ کر پہلوی خاندان کی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ رضا شاہ کے سر پر ایران کو ماڈرن بنانے کا بھوت سوار تھا۔ اس کا آئیڈل کوئی ایرانین نہیں بلکہ ترکی کا مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا۔ اس نے تلوار کے زور پر ایران کی مٹی پر مغربی تہذیب تھوپنی شروع کر دی۔ لیکن پھر آئی دوسری جنگ عظیم۔ الائیڈ فورسز نے ایران پر قبضہ کیا اور پرانے رضا شاہ کو راستے سے ہٹا کر اپنے مفادات کی خاطر اس کے نوجوان بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران کی کمان تہران سے نہیں بلکہ واشنگٹن سے ہلائی جا رہی تھی۔ امریکہ کی پوری حمایت اور آشیرواد کے ساتھ محمد رضا شاہ نے ملک پر اپنی پکڑ مضبوط کرنا شروع کی۔ شاہ کا ایران بدل رہا تھا، مگر کس قیمت پر؟ شاہ کی لبرل رجیم نے ایران کو اس بہائی کے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں نائٹ کلبز اور شراب کھانے گلی کوچوں میں عام ہو گئے۔ مذہب سے دوری اور مغربی کلچر کی اندھا دھند پیروی نے ایران کو ایک ایسے زندہ بوم میں تبدیل کر دیا تھا جو کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار تھا۔ ایران کی روح اپنی پہچان کھو رہی تھی اور عوام کا غصہ اندر ہی اندر لاوا بن کر ابل رہا تھا۔ مگر ہر بوم کو پھٹنے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایران کے اس بارود خانے میں وہ چنگاری بنے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے شاہ کی نسلی چمک دھمک اور امریکن غلامی کے خلاف انقلاب کا وہ نعرہ بلند کیا جس نے کافروں کے در و دیوار ہلا دیے۔ خمینی نے عوام کی بکھرے ہوئے غصے اور ان کی پامال شدہ غیرت اور ان کی مذہبی طرف کو ایک سمت دی۔ وہ زندہ بوم جو صدیوں سے تیار ہو رہا تھا، 1979 میں وہ پھٹا، اور اس کے دھماکے نے 2500 سال پرانی مغرور شہنشاہت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا۔ ایک پرانا ایران دفن ہو چکا تھا اور نئے سخت گیر اسلامک ریپبلک کا جنم ہوا۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی وہ ایران کو بہت تیزی سے ویسٹرنائز کر رہے تھے، جس نے ایران کے مذہبی اور روایت طبقے کو ناراض کر دیا۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی ایک مسیحا بن کر ابھرے۔ آیت اللہ خمینی ایران کے ایک نہایت اثر و رسوخ رکھنے والے مذہبی رہنما تھے جو شاہ کی وائٹ ریولوشن اور ان کی مغرب پرستی کے سخت خلاف تھے۔ 1960 میں جب خمینی نے شاہ کو امریکہ کا غلام اور اسرائیل کا ہم نوا کہا تو انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ انہوں نے تقریباً 15 سال ترکی، عراق اور فرانس میں گزارے، لیکن وہاں سے ان کی تقریریں آڈیو کیسٹس میں اسمگل ہو کر ایران آتی رہیں، جس نے عوام کے دلوں میں شاہ کے خلاف نفرت کی آگ بھر دی۔ خمینی کا موقف صاف تھا، ایران کی اقتداری کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے۔ شاہ تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو ایران کو امریکن کالونی بنا رہا ہے۔ شاہ کا تختہ پلٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی حکومت کا کنٹرول صرف فوج اور طاقت اور امریکہ کی پشت پناہی پر تھا، جبکہ زمینی حقائق میں عوام بھوک، بے روزگاری اور سخت پولیس کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔
1978 میں جب بڑے پیمانے پر دنگے شروع ہوئے تو شاہ کی فوج نے عوام پر گولیاں چلائیں، جس نے بلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ آخر کار جب امریکہ نے بھی دیکھا کہ شاہ اب ان کے کسی کام کے نہیں رہے اور فوج نے بھی عوام کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تو شاہ کو مجبوراً ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فروری 1979 خمینی فاتحہ طور پر ایران واپس لوٹے اور عوام نے ان کا ایسا استقبال کیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور یوں 2500 سال پرانی بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ 1979 میں جب خمینی پاور میں آئے تو تہران میں امریکن ایمبیسی پر قبضہ کیا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ امریکہ نے فوراً ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا دیں، ان کے ایسٹس فریز کر دیے اور ان کی آئل ایکسپورٹس کو نشانہ بنایا تاکہ نیا اسلامک نظام گھٹنے ٹیک دے۔ 1979 میں خمینی کے انتقال کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے ایران کی کمان سنبھالی، جو اس وقت ایران کے صدر تھے اور خمینی کے انتہائی قریب ترین ساتھی مانے جاتے تھے۔ خامنائی نے خمینی کی اینٹی امریکہ پالیسی کو مزید سخت کر دیا اور تب سے لے کر آج تک 35 سالوں سے وہی ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ علی خامنائی کے دور میں امریکہ نے ایران پر میکسیمم پریشر کی پالیسی اپنائی، خاص طور پر ان کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی کرنسی مٹی میں مل گئی، بے روزگاری بڑھ گئی اور عام ایرانین کے لیے روٹی خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہی وہ اکنامک پریشر ہے جس نے عوام کو سڑکوں پر لایا۔ لیکن اس بار یہ غصہ صرف مہنگائی تک محدود نہیں رہا۔ عورتوں نے حجاب کو اس رجیم کے ظلم کی علامت بنا لیا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مذہبی قوانین ان کی نجی آزادی کو کچل رہے ہیں، اس لیے وہ سڑکوں پر حجاب جلا کر اسلامک اسٹرکچر کو ہی ڈھانا چاہتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ واپس شاہ کی ماڈرنزم کا خواب دیکھ رہا ہے، جہاں مذہب اور ریاست الگ الگ تھے۔ اس پوری صورتحال میں اسرائیل اور امریکہ اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بار بار اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ایران کی آزادی قریب ہے، جس کا مقصد ایرانین عوام کو اکسانا اور خامنائی کی حکومت کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے تاکہ ایک ایسی حکومت آئے جو ان کی نیوکلیر پروگرام کو ختم کرے اور اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروٹیسٹ واقعی صرف ایک آزادی کی طلب ہے یا پھر ایران کو ایک بار پھر مغرب کی پپٹ اسٹیٹ بنانے کی کوئی جیو پولیٹیکل سازش؟ آج ایران ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف سخت گیر مذہبی نظام ہے اور دوسری طرف US اسرائیل کی سپورٹ سے چلنے والی ایک سیکولر بغاوت۔ آیت اللہ خامنائی کا کنٹرول فی الحال کمزور نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس IRGC ریولیوشنری گارڈ جیسے لوہے کے شکنجہ ہے جو ہر بغاوت کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ رجیم گرتی ہے تو نیا اسٹیپ عوام کی مرضی سے نہیں بلکہ واشنگٹن اور تل اویو کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ ایک ایسی پپٹ گورنمنٹ بٹھا دی جائے گی جو ایران کے اسلامک آئیڈینٹی کو مٹا کر اسے مغربی فحاشی اور زیانسٹ مفادات کا اڈا بنا دے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ مسلمان ملکوں کے نیوکلیر پروگرام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانا ہے، چاہے وہ عراق کا اوسلک ری ایکٹر ہو یا سیریا۔ اسرائیل نے انہیں تباہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ پاکستان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو نشانہ بنانے کی سازش کی تھی۔ اگر ایران میں ایک ایسی حکومت آتی ہے جو اسرائیل کے اشاروں پر چلے گی تو پاکستان کے دونوں طرف دشمن انڈیا اور ایران بیسڈ پپٹ گورنمنٹ بیٹھ جائے گی۔ یہ زائنسٹ ہندو الائنس پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو سیف کرنے کے بہانے ہماری سالمیت پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کا مطلب صرف حکومت بدلنا نہیں بلکہ پاکستان کے بارڈر پر اسرائیل کے اثاثوں کا بیٹھ جانا ہے، بلوچستان میں شدت پسندی کو ہوا دینا اور پاکستان کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کرنا ان زائنسٹ طاقتوں کا پرانا ہتھ کنڈا رہا ہے۔ آج جو لوگ آزادی کے نام پر ایران میں آگ لگا رہے ہیں وہ شاید نہیں جانتے کہ انجانے میں وہ اس پورے خطے کو اسرائیل کی غلامی میں دھکیل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔